اصحاب کہف کا واقعہ اکثر مفسرین کے نزدیک اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد ظاہر ہوا، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا ہے، اور اس کا ذکر اہل کتاب کی مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہودی نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کے حالات بھی محفوظ رکھے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ کس زمانے میں ظاہر ہوا، اس کی اصل حقیقت اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ ہم یہاں معتبر مفسرین کی طرف سے بیان کردہ اس واقعے کی بعض تفصیلات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین کے بیان کے مطابق اصحاب کہف افسوس نامی ایک شہر کے شرفاء و معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا، اور جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا، اس کو مار دیتا۔ دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر داخل ہو گئے، وہاں سو گئے اور 300 سال سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر مضبوط دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر راکھ ہو جائیں، وہ ان کی قبر ہو جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عملے میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا، اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ کی حکومت آئی جس کا نام بیدروس تھا، اور اس نے 68 یعنی 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی بھی پیدا ہوئی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا، اور اس نے ایک کمرے میں داخل ہو کر رو رو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ، یا رب العالمین، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوشحال اٹھے، چہرے ان کے چمکتے ہوئے، طبیعت ان کی خوش تھی، زندگی کی تر و تازگی بھی موجود تھی۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر یملیکھا سے کہا، ان میں سے ایک کا نام یملیکھا تھا، یملیکھا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے، اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامات دیکھی، اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی علامتیں شہر پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا، جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو گیا تھا، اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی بھی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 سال سے زیادہ کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتا دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہے، اس میں داخل ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیکھا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیکھا اور ہم پکڑے گئے، اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ
کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور جملی خان نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے رہے ہیں اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی بار آمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام بھی لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال احوال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائے، لوگوں کو ان کی خبر اچھے طریقے سے مل سکے۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنا بادشاہ بیدروس کو واقعہ کی اطلاع دی۔ چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اجساد کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سرے غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن بھی معین کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، اور دوسری کتاب ہے تفسیر خزائن العرفان، اور تیسری کتاب ہے تفسیر صراط الجنان۔ یہ سورہ کہف آپ کھولیں گے تو آپ ان کی جب فہرست دیکھیں گے، سورہ کہف کی فہرست میں آپ کو یہ واقعہ صحابہ کہف کا مل جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال ضرور رکھیے۔ اللہ حافظ۔